آج کی اس محفل کے لیے، تو میں چاہوں گا کہ آگے بڑھنے سے پہلے وہ پیغام جو ہے وہ یہاں نشر کر دیا جائے۔ تو آپ احباب کی سماعتوں کی نظر۔ السلام علیکم حاضرین، آج ہم ایک ایسی شفیق اور یار باش ہستی کے لیے اس جگہ پہ حاضر ہوئے ہیں جو محفلوں کی جان ہوا کرتے تھے، جو محبت کا اشتہارہ تھے، جن کی کمی مدتوں محسوس کی جاتی رہے گی۔ اور یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، واقعتاً عقیل صاحب کی ہستی، عقیل صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کی کمی شدت سے مدتوں محسوس کی جاتی رہے گی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ فرمائے، ان کی حسنات کو اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر قبول فرمائے اور ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ کسی بھی ڈپارٹڈ سول کے لیے یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اسے کن الفاظ میں یاد کیا جا رہا ہے بعد از مرگ۔ تو عقیل صاحب جیسے محبتی انسان کے لیے ہر ہاتھ دعا کے لیے اٹھا ہوا ہے، ہر زبان پر اچھے کلمات ہیں، کیونکہ وہ ہم میں بہت اچھی یادیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ ان کا اخلاق، ان کا تواضع، ان کی مہمانداری، ان کی یارباشی سب قابل تعریف ہیں اور قابل تقلید ہیں۔ میں ایک بار پھر دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت عقیل صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم جو ان کے پسماندگان ہیں ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جی عزیزان من، اب آگے بڑھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب صابر رحمانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم دوستو، مجھے تو نہیں پتہ کہ جانے والوں کے بعد ان کے بارے میں کیسے اظہار رائے کرتے ہیں، کیا اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ مجھے تو نہ اس بات کا تجربہ ہے اور نہ میں نے کبھی یہ کام پہلے کیا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ صدف بھائی سے میرا تعلق اور عقیل بھائی سے میرا تعلق اتنا ہی پرانا ہے جتنا میرا قیام سعودی عرب میں ہے۔ مجھے تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں اور اتنا ہی پرانا تعلق میرا دونوں صاحبان سے رہا ہے۔ میں صرف ایک بات کہوں گا جو خاص طور پہ صدف بھائی کے لیے، کہ یہاں پر مسعود صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ جا کر ان کی فیملی کو بتائیے، ان کے بیٹوں کو بتائیے، ان کی بیٹی کو بتائیے، ان کے اہل خانہ کو بتائیے کہ ان سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ریاض میں موجود ہیں۔ ہمیں صرف عقیل صاحب سے صرف ایک ہی شکوہ تھا کہ جیسے ابھی میرے خیال میں منصور یہ بات کر رہے تھے کہ صدف بھائی نے کبھی اپنے لفظ ضائع نہیں کیے۔ اس کا نقصان ہمیں ہوا ہے۔ ہمیں آخر دم تک یہ اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ صدف صاحب کسی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ شاید ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی تھوڑا بہت رو لیتے، ان کو تسلی دے لیتے، کوئی بات کر لیتے، کوئی ان کی صحت پوچھ لیتے۔ یہ تقریباً کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ منصور کے گھر پہ ہم نے ایک شعری نشست تھی جو ہماری ہر مہینے ہوا کرتی ہے، وہ وہاں پر تشریف لائے۔ مجھے پتہ چلا کہ ان کو اسٹمک کا کوئی کینسر تھا، تو جن لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے وہ اپنے کھانے پینے کا بہرحال خیال رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ کسی بھی محفل میں شریک ہوتے ہیں تو کم از کم بتا دیا کرتے ہیں کہ بھائی میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں۔ اور اس دن مجھے یاد ہے ہم نے بڑا مرغب کھانا جو ہے ہم نے آرڈر کیا، اور ان کے چہرے سے اس بات کا ہمیں احساس ہوا۔ وہ اسی طرح ہمارے ساتھ بیٹھے، اسی طرح ہنسے، اسی مقدار میں کھانا کھایا جو ہم نے کھایا۔ تو ان کی کم گوئی سے سب سے زیادہ نقصان تخیل کو ہوا ہے، ان کے قریبی دوستوں کو ہوا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے یہ دونوں شخصیات اتنی خوبصورت شخصیات ہیں کہ اب صدف بھائی نے کیونکہ پہلے چلے گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے جنت میں تخیل کی بنیاد رکھ دی ہوگی،
اور اب کیونکہ عقیل صاحب گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے بھی بزم یاران ریاض کی بنیاد ڈال دی ہوگی جنت میں، اور دونوں صاحبان ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے. غزل بھائی صدف بھائی اپنے غزلیں کہہ رہے ہوں گے، اور عقیل بھائی اپنی خوبصورت آواز میں پورے اہلیان جنت کو سنا رہے ہوں گے. ہمارے درمیان ایسے لوگوں کی کمی ان کی موجودگی میں محسوس نہیں ہوتی. جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کون اٹھ کر چلا گیا ہمارے درمیان سے. تو اس موقع پہ ہم صرف یہی کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، اور صرف ایک گزارش ہے آپ سب دوستوں سے کہ آپ کا جتنا حلقہ احباب ہے کوئی ایک دوست چن لیجئے اپنے آس پاس جس سے آپ اپنی پریشانی جو ہے وہ شیئر کر سکے. خاص طور پہ یہ پردیسی لوگ، کسی ایک پر اعتماد کرنا بہت ضروری ہے. آپ کسی پر بھی اعتماد نہیں کریں گے تو ہم سے لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جو کسی سے پوچھنے کے قابل نہیں رہتے. ہم جب صدف بھائی کی خبر آئی ہمیں نہیں پتہ تھا ہم کس سے کیا پوچھیں. شرم بھی آتی تھی کہ ہم کس سے کیا پوچھیں کہ صدف بھائی کو کیا ہوا. لوگ ہم سے پوچھتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے کیا کیا، یعنی ہمیں نہیں پتہ چلا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. ہمیں ان کے جانے کی خبر بھی نہیں ہوئی. اچانک ایک پیغام آتا ہے کہ صدف بھائی نہیں رہے. تو برائے مہربانی مطلب یہ آپ اپنے ساتھ آپ کا ظلم ہے، اپنی فیملیز کے ساتھ آپ کا ظلم ہے، اپنے اہل جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کا بہت بڑا ظلم ہے. تو کوشش کیجئے اپنے دکھ، اپنی پریشانی، اپنی خوشی شیئر نہیں کرتے نہ کریں. اپنی کامیابی کو شیئر نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. اپنی ناکامیوں کو شیئر نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. لیکن برائے مہربانی ناکامی اور پریشانی کے درمیان جو تفریق ہے اس کو سمجھیں. اپنی پریشانی ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ صابر بھائی. معزز حاضرین اکرام، تعزیتی ریفرنس کا جو مرحلہ ہے اپنے اختتام کی طرف جانب ہے. اب میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر اقبال اعجاز بیگ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حضرات، کچھ تو تقریب ایسی ہے کہ جذبات اور آواز دونوں پر اقت آ رہی ہے، اور کچھ آج تھوڑا سا گلا بھی کچھ خراب ہے. تو بہرحال حسب حال ہے. یہ میں ایک مختصر سا رپورتاج ہے صدف کے بارے میں وہ پیش کرتا ہوں. اس میں دوستوں کا ذکر ہے. جیسے کانچ کی کوئی چیز اچانک ہاتھ سے چھوٹ جائے اور فرش پر دور تک کرچیاں ہی کرچیاں بکھر جائیں. منصور چودھری کی آواز ایسی ہی کرچیوں سے بھری ہوئی تھی جب انہوں نے بہت آہستہ سے کہا تھا کہ یہ صدف بھائی نے کیا کیا. میں منصور کے برابر ہی بیٹھا ہوا تھا. گاڑی روانہ ہونے کو تھی. منصور نے اگنیشن میں کنجی گھمائی. ہلکی سی آواز پیدا ہوئی اور مجھے یوں لگا کہ منصور کی غمگین آواز سامنے شیشے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہے. انہیں ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا. میں نے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، جی منصور کی سمجھ میں نہیں آیا، یا شاید وہ سن ہی نہیں پائے تھے. صدف فریدی شہر ریاض کا ایک بہت جانا پہچانا نام ہے. شاعروں میں بہت معتبر تسلیم کیے جاتے تھے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ صدف بہت بھلا آدمی تھا. بھلے ان کا شعر کسی کو یاد رہے یا نہ رہے، لیکن ان کا رویہ، رکھ رکھاؤ
اور احباب سے ان کا بے لوث برتاؤ بھول جانے کی چیز نہیں تھا۔ وہ ایک اچھے آدمی اور منفرد شاعر تھے۔ ہنر اور آدمیت، تخلیق اور تہذیب کا یہ تال میل بہت ہی کم تخلیق کاروں کو ہوتا ہے۔ یہ استعداد نہیں، ایک نعمت ہے، اور ازل کے خالق نے صدف فریدی کو یہ نعمت بڑی فیاضی سے عطا فرمائی تھی۔ شاہد خیالوی اور محسن رضا صدف کی نظموں کے بہت معترف ہیں۔ یہ حضرات کتنے ہی ڈونگرے برساتے رہے، لیکن صدف نے عاجزی اور انکسار کے رویے کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جتنے کامل ہوتے گئے سر نیاز اتنا ہی خم ہوتا چلا گیا۔ بلا شبہ صدف فریدی کی شاعری کا چولہ اور لہجہ جدید تھا۔ نئے مضامین اپنے شعروں میں سمونے کی انہیں دھن تھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ شاعری کے سنگھاسن پر نہیں بلکہ خود کو امور شاعری سرانجام دینے والے اور نئے مناظر کو تلاش کرنے والے انتھک کارکنوں میں شمار کرتے تھے۔ شاعری کی بارگاہ میں فرش نشینی کے منصب سے آگے کبھی کوئی مقام تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے ارد گرد پھیلے ہوئے آسمانوں کو معتبر تو ضرور جانا، لیکن نگاہ ہمیشہ اپنی پرواز پر مرکوز رکھی۔ انہوں نے آسمان سے زیادہ پرے پرواز کو اہمیت دی۔ صدف فریدی کی شخصیت میں گندی ہوئی تہذیب ان کے اشعار میں بے طرح جھلکتی ہے۔ سلیقہ اور تہذیب اچھے شعر کا جزو اعظم ہوا کرتا ہے، اور یہ جزو اعظم صدف کے اشعار کا ہمیشہ طرۂ امتیاز رہا۔ اپنے احباب کے ساتھ ان کا سادہ اور دلکش و سلیس رویہ ان کے شعروں کے مزاج کی خصوصیت بھی رہا۔ ان کے اشعار ان کی شخصیت سے علیحدہ کر کے دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ صابر امانی کہنے لگے کہ صدف نے کبھی اپنے کسی عارضے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، نہ ہم نے انہیں کسی چیز سے پرہیز کرتے دیکھا۔ سب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، بلا تکلف کھانے پینے میں شریک رہتے، نہ ہدایت نہ فہمائش، جو یاروں کا کھاجا سو ان کا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں لگنے دی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں لگنے دی کہ کس سفر کا ارادہ باندھے بیٹھے ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ اچانک ایک سفر پر نکلنے والے ڈھنڈورا توڑ کر نکلتے ہیں، وہ جو کسی نے اچھا، لیکن صدف کچھ خیال تو کیا ہوتا، تم تو بڑی بے رحمی سے دوستوں کے دلوں کو ہی توڑتے ہوئے نکل گئے۔ میں نے منصور کو دوبارہ بتایا۔ گاڑی پوسٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ صدف بھائی نے کیا کیا؟ منصور کے اس سوال سے گاڑی جیسے لبالب بھر گئی۔ میں نے دوبارہ بتایا۔ صدف فریدی کو شاید اچانک کوئی کام یاد آ گیا تھا۔ صدف فریدی صاحبو، یہ جو اچانک ہے، یہ وقت کا ایک شدید ترین المیہ ہوا کرتا ہے۔
صدف فریدی بھائی یہ کیا کیا؟ تم اچانک اٹھے اور دوستوں کو ایک شدید ترین المیے کے حوالے کر گئے۔ الوداع صدف، الوداع رہے نام اللہ کا۔ بہت شکریہ۔ تعزیتی ریفرنس جو ہے اس کا اختتام ہے۔ میں چاہوں گا کہ اب دعائے مغفرت کا اہتمام ہو جائے بچھڑنے والوں کی روح کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو میں گزارش کروں گا جناب حافظ عبدالوحید صاحب سے کہ وہ کچھ کلمات صدف بھائی کے بارے میں اور عقیل بھائی کے بارے میں اور اس کے ساتھ دعا کروا دیں۔ جناب حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ونستلہمہ الرشد والسداد والتوفیق۔ صدر گرامی منزلت تخیل فورم جناب منصور محبوب چودھری اور ناظم مجلس اور سیکرٹری جناب راشد محمود صاحب، میرے نہایت ہی قدیم ساتھی بھی دوست بھی استاد جناب پروفیسر اقبال اجاز بیگ صاحب، اور پنڈال میں تشریف فرما حضرات جن میں سے تقریباً سب لوگ، اب مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے عمائدین شہر یا سربراہان تخیل فورم کو تو میں نے ان کے سابقوں اور لاحقوں کے ساتھ مخاطب کر لیا، آپ کی محبت کو میں کس حیثیت سے پکاروں کہ آپ کو میں تخاطب کا حق ادا کر سکوں۔ میرے نہایت ہی محترم دوستوں اور شہر ریاض کے نہایت ہی معتمد، نہایت ہی بہترین رہنمائے سیاسی جماعت اور ادبی فورم اور شعراء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس شہر ریاض میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے لیے منتخب کیا تھا، شاید ان کے والدین نے ان کے نام میں یہ چیز رکھ دی تھی کہ وہ منصور بھی ہوں گے اور محبوب بھی ہوں گے اور ساتھ ہی چودھری بھی ہوں گے، اور بینکوں میں کام کرتے کرتے وہ شہر ریاض میں ادب کی جوت بھی جگائیں گے، اور اسی طرح راشد محمود بھی حساب کتاب کرتے کرتے ریاض میں ادب کی نئی شمع جلانے میں صحیح کر رہے ہیں۔ اور پروفیسر اقبال اجاز بیگ، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے نظریاتی قلعہ جو شہر ریاض میں تھا، سکول ناصریہ کا، اس میں برس ہا برس تک پاکستانی بچوں کو شاہین بنانے میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ اب یہ میں نے اپنے موجود دوست، احباب، سربراہان تخیل فورم اور مہمانوں کے بارے میں بات کی ہے کہ مرنے کے بعد تو سبھی کو خراج تحسین پیش کیا۔ میں آپ کو زندگی کی حالت میں بھی خراج تحسین پیش کروں کہ آپ ان دونوں شخصیات کے بارے میں یہاں حاضر ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں سننے کے لیے، ان کی دعائے مغفرت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے ایک دفعہ صدف بھائی ہمارے پرانے ساتھی تھے رائٹرز فورم میں، جس میں ہمارے امید شہر میں کہوں گا اقبال اجاز بیگ تھے، سلیم کاوش صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، اور میری چونکہ نظر خاصی کمزور ہے، مجھے یاد نظر نہیں آ رہے لوگ، لیکن وہ ہمارے بہت پرانے ساتھیوں میں سے تھے۔ اتنا ملیح لہجہ جیسے کہ دہلی اور لکھنؤ کی لہجے میں وہ بات کر رہے ہوں۔ میں نے ان سے ایک دفعہ یہ عرض کی، میں نے کہا صدف بھائی، آپ نے کبھی کسی دوسرے شاعر کو بھی پسند کیا ہے، اس کی کسی چیز کو؟ تو کہتے ہیں بالکل، مجھے آپ ہی کے ریاض کا ایک پرانا شاعر ہے، اس کی نظم کے 2 شعر بہت پسند ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے سنائیے گا، شاید مجھے یاد آ جائے۔ تو انہوں نے یہ شعر مجھے سنائے کہ آسماں سرنگوں رفتیں زیر پا، آسماں سرنگوں رفتیں زیر پا، میں مدینے میں ہوں، میرے تلووں سے لپٹی ہوئی خاک بھی نور ہی نور ہے، میرے تلووں سے لپٹی ہوئی خاک بھی نور ہی نور ہے، کہکشاں تجھ سے میرا کیا تقابل، میں مدینے میں ہوں۔ میں لفظوں کا ہیر پھیر اگر ہو گیا ہو تو معاف کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ حافظ بھائی آپ یقین کیجئے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نعت کو اس انداز میں کہہ سکوں۔ یہ اس شخص کی عظمت
اس کا لہجہ، اس کی گفتگو، جیسے کہ آپ نے میرے پیش رو محترم دوستوں سے سنا ہے کہ اتنا ملیح، اتنا سادہ۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی موت بے وقت نہیں ہوتی، ہر موت وقت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، کوئی اچانک نہیں جاتا۔ یہ میرا اور آپ سب کا اعتقاد ہے۔ جذبات، الفاظ کو جذبات کا روپ دیتے ہوئے انسان محبت میں کچھ نہ کچھ کہہ جاتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ ان کی موت بر وقت ہوئی، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ پروفیسر اقبال اعجاز بیگ صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں، وہ شخص نہ بیمار ہوا نہ چارپائی پر پڑا۔ عقیل قریشی صاحب بھی آخر وقت تک چلتے پھرتے رہے، 2 ہفتے پہلے وہ قرآن کلاس میں ہمارے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کسی محتاجی کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا انکار کرو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے قدرت کے کن کن قسموں کا انکار کرو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن موت اور زندگی کے ان امکانات کا انکار کرو گے جو اس نے فرمائے ہیں۔ لہذا مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ یہ بیمار نہیں ہوئے، محتاج نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کے سپرد کیا تھا وہ کیا، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ میرے نہایت ہی محترم دوست، میرے بھائی عقیل قریشی صاحب، اور عقیل قریشی صاحب کا نام ہی قریش کے ساتھ، عقیل کے ساتھ آپ نسبت دیکھیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اور دوسرے بھائی ہمارے صدف، وہ اس شہر کے گہرے آبدار تھے، وہ نظم کہتے تھے، غزل کہتے تھے، تو لوگ ایک محویت کے عالم میں انہیں سنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی